Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to a very special transmission of on Jammu Kashmir. لاک ڈاؤن کا ڈے 2 پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کی عوام بھی بہت فکر مند ہے اور خاص کر کے کشمیر کی عوام پریشان ہے کہ کب تک چلے گا اور اس کے کیا فیوچر ہے، اس کو کس طرح روکا جائے گا، اس کا کیا امپلیمنٹیشن ہے، اس کے کیا امپیکٹ ہیں۔ ان کو جاننے کے لیے، اس کے جوابات جاننے کے لیے کہ کیسا لاک ڈاؤن رہا، آج کے دن کیا ہوا اور اس کو کس طرح سولوشن کی طرف ایک مثبت طریقے سے لے کے جایا جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مرتضیٰ درانی صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں، اور منیر زاہد صاحب جو خود بھی ایک رپورٹر سینئر صحافی اور جو کشمیر، جموں سے اور پاکستان تینوں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ شو میں آئے۔ اچھا درانی صاحب، پہلے تو آپ ہمیں ایک بتائیں گے لاک ڈے 2 کیسا رہا، کیا ہوا، کچھ اچھی نیوز دے دیں اگر کچھ ہمارے پاس ہے تو۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج جو ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو دوسرا دن ہمارا جو آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اپیل پر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج کا دن بڑا پرامن رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو اداروں نے حکمت عملی اختیار کی، اور اسپیشلی جو ہے وہ قومی سلامتی کے ادارے، ان کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو لوگ اس تحریک کے پیچھے چھپ کر انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے اور بڑے پیمانے پہ خون خرابہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اداروں کی بہترین حکمت عملی اور فہم و فراست کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کل سے اشتعال دلایا جا رہا تھا سیکورٹی فورسز کو، اور بہت سارے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے پولیس کو اگر آپ ایک پتھر مار دیں تو پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج اور وہ اشتعال میں آ جاتی، لیکن کل سے میں نے دیکھا کہ ایف سی کے جوان، پولیس کے جوان، اسلام آباد پولیس، آزاد کشمیر پولیس، آزاد کشمیر رینجرز کی پولیس، اتنے پرامن طریقے سے انہوں نے ابھی تک سچویشن کو ہینڈل کیا، امن عامہ کی صورتحال باہر رکھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اللہ کا شکر ہے کہ ایک کل کے ناخوشگوار واقعے کے علاوہ ابھی تک جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں، لیکن ہمارے اداروں کی طرف سے کسی قسم کے طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، جو کچھ اس تحریک کے پیچھے کچھ لوگ اس کو انتشاری تحریک بنانا چاہ رہے تھے، ان کے مقاصد مجھے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، تو اس لیے ابھی تک کی صورتحال جو ہے وہ پرامن اور بالکل کنٹرول میں ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ضرور اداروں کو سراہنا چاہیے کہ جس طرح ایک جذبات لوگوں کے پھیلے ہوئے تھے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ آگ کا ایک شعلہ تھا لوگوں کے اندر، اس طرح بڑا ہی پرامن اور بڑا ہی سمجھداری سے فیصلہ لیا ہے، اور نہ کہ کوئی کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں کو احتجاج کا حق ہے، اور مجھے یہ بات بڑی پسند آئی ہے کہ لوگوں کو احتجاج کرنے دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو کل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ کنڈیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میرے خیال سے اداروں کی ایک یہ سکسیس ہے۔ اچھا زاہد صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طرح ایک جو عناصر دیا جا رہا ہے کہ نا کہ کشمیر، یہ تصادم ہے کشمیر اور پاکستان کے بیچ میں، ہماری عوام کے بیچ میں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں کہ یہ جو بیسکلی ایک ایشو ہے، بنیادی ایشو ہے، یہ آزاد کشمیر کی عوام اور آزاد کشمیر کی حکومت کی پالیسی کے بیچ میں، آپ اس کے اندر عوام کو آگاہ کریں، کیونکہ ہمیشہ سے دشمن ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور آپ مطلب کہ میرا تو ماننا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر ایک جسم کے دو حصے ہیں، تو اس کا بتائیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ جو ایک عناصر باہر گیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ اگر ہم دیکھیں دونوں خطوں کو، ہم کشمیر اور پاکستان صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے جو اس کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق ایک ایسا خطہ ہے کہ جس کے پورے خطے کا، پوری ریاست کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے ابھی ہونا باقی ہے، اس وجہ سے، ورنہ ہمارے درمیان یعنی پاکستان اور کشمیر کے درمیان کوئی ایسا نہ تو تنازع کبھی رہا ہے، نہ کوئی دوریاں رہی ہیں، اور نہ بھی کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ رہا ہے کہ جسے اس کو کشمیر اور پاکستان، میں نے محسوس کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بعض جگہوں پہ یہ تاثر لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان کوئی ایسی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے مواقع ہوتے ہیں تو اس میں جو یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور دوسری جانب جو کنٹرول لائن کی دوسری جانب طاق میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایسے مواقع کو استعمال کرتے ہیں، صورتحال کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوریوں کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح ابھی درانی صاحب نے بھی بات کی اور بہت اچھے طریقے سے کی، بنیادی
طور دیکھا جائے تو ایک اگر ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو دیکھیں تو ایک آئینی مسئلے کے علاوہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو عوامی ہیں، عوام سے متعلق ہیں، عوامی جو حقوق ہیں ان سے متعلق ہے. اس لیے نہ تو ان سے حکومت کو اختلاف ہو سکتا ہے اور نہ اداروں کو ہو سکتا ہے، لیکن طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہرحال کیونکہ وہ طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، بہت سارے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان وسائل کی موجود، اور پھر ذمہ داری بھی ہوتی ہے کیونکہ ریاست ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں جب کہا جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح ماں کو عزیز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا یہ تساہل ضرور ہوا ہے کہ بہت پہلے اگر اس کا اعلان کر دیا گیا تھا تو کوئی گفتگو، بات چیت، کوئی مکالمہ، کوئی بیٹھنے کا عمل، کوئی انگیج کرنے کا عمل یہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ شاید اس طرح سے نہیں. حالانکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی کھاگ اور بڑے سیانے سیاستدان ہیں اور ایک بڑی پیڑھی ہے جو بڑا وقت گزار چکی ہے. آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح جو سیاستدان ہیں، وہاں بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، اور سیاسی جماعتیں ظاہر سی بات ہے کہ عوام کے اندر کے تمام مسائل سے آگاہ ہوتی ہیں. اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت ہاتھ سے ضرور نکلا ہے، لیکن جو جس طرح سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ تصادم اس طرح نہیں ہوئے اور نقصانات بھی نہیں ہوئے، اور جو پالیسی اب تک یہ اپنائی جا رہی ہے. میں نے تو سوشل میڈیا اگرچہ پابندیاں بھی ہیں اور باقی چیزیں، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ جو مظاہرین ہیں ان کا بھی مجموعی طور پہ جو فورسز ہیں ان کے ساتھ رویہ بڑا دوستانہ ہے، اور فورسز کا رویہ بھی بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کوئی فتح کرنے چلے ہوں. انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اور پاکستان ظاہر ہے کہ ایک فریق کی حیثیت سے آزاد کشمیر کی نہ صرف دفاع اس کا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، بلکہ وہاں پہ امن و امان اور عوامی ترقی کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے. اور اچھی بات ہے کہ اگر عوامی مطالبات کے نتیجے میں عوام کے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سبھی چاہتے ہیں، اور امید ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ پرولانگ نہیں ہوگا. اچھے طریقے سے فہم و تفہیم سے مسائل کو سمجھتے ہوئے اس کو حل تک لے جایا جائے گا. اچھا، آپ نے جو فورسز کی بات کی، میں یہاں پہ کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عوام ہے وہ اکثر سوچ رہی تھی کہ پہلے کہ ایف سی کے یہاں پہ لوگ کیوں آ رہے ہیں وغیرہ، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آزاد کشمیر کے خطے کی کیا اہمیت ہے. وہ مطلب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ دشمن کی ہمیشہ سے ایک نظر ہوتی ہے. تو جو آپ نے اپنا کوئی سرپرائز ایسسٹ آپ نے اس کو اگر پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اپنے سب سے بہترین فورسز چاہیے ہی ہوتے ہیں. تو اچھا شوکت درانی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو لیڈر ہیں شوکت نواز میر صاحب، ان کی طرف سے کل بڑے تلخ الزامات آئے ہیں. آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے وہ کیا تھا، اور کیا یہ ایک میچور چیز تھی اس وقت اگر آپ خطے کو جان کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے رات کو کی ہے اس کی کوئی ذی شعور پاکستانی یا ذی شعور کشمیری جو ہے وہ حمایت کر سکتا ہے. وقتی طور پر آپ جو ہے وہ ایک پاپولر بیانیہ بنا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو انہوں نے کی یہ کوئی ریاست آزاد کشمیر کی خدمت نہیں تھی. جو رات کو انہوں نے مظفر آباد اپر اڈا میں گفتگو کی، انہوں نے ایک بریگیڈیئر صاحب کا نام لیا سیکٹر کمانڈر کا، اور ان پر جس طرح کی گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر فائق، ان کے آنے سے حالات جو ہیں وہ اس طرح کا اگریسو انہوں نے ماحول نہیں بنانے دیا، اس طرح کا ان کو پلیٹ فارم نہیں دیا جس طرح 13 مئی 2024 کو ان کو 4 لاشیں ملی تھی اور جس پر انہوں نے سیاست کی تھی. آپ دیکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ شاید جو کل امن ریلی مسلم کانفرنس نے نکالی، اور وہ مسلم کانفرنس کی امن ریلی جو ہے وہ کسی کے اشارے پہ نکلی اور ان کے ساتھ تصادم ہوا اور پھر ایک ان کا جو ہے وہ کارکن جہاں باک ہوا. تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ 4 لاشوں کا ابھی تک تو انہوں نے ایف آئی آر کا اور وہ مطالبہ نہیں کیا جو 2024 میں گری تھی، لیکن جو کل ان کے اوپر ایک ریلی نکلی اور جنہوں نے ریلی نکالی ان پر تو فوری طور پہ ایف آئی آر ہوگی. اگر ان کے پیچھے کوئی ادارہ ہوتا تو ایف آئی آر ہونے دیتا. تو یہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس طرح کے اشتعال انگیزی سے یا اس طرح کی گفتگو کر کے آپ ریاست آزاد کشمیر کی خدمت نہیں کر رہے. آپ ریاست اور پاکستان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بارے میں جو ہمدردی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، ریاست آزاد کشمیر کے لیے اور وہاں کے لیے جو پاکستان گورنمنٹ نے
वफाक पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने जो एक हमदर्दी का, एक हमारे साथ प्यार मोहब्बत का जो एक रिश्ता कायम है उनका, उसको क्यों आप ख़त्म करना चाह रहे हैं? आप क्या ये छोटे छोटे मफादात की खातर अपनी रियासत को कुर्बान करना चाह रहे हैं कि रियासत और रियासत को रियासत के सामने ला के खड़ा करना चाह रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि इनके अगर एक्शन कमेटी के मुतालबात बहुत ही जायज़ हैं, मैं समझता हूँ कि आप पहले उनके एक ही मुतालबे को देख लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो ये कह रहे हैं एक्शन कमेटी वाले कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, शादी हाल्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह के बड़े बड़े जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े उनके ताजर हैं जिनकी बिजली जो है 160 kVA तक जाती है, उनको भी जो है वो आप रिलीफ दें और उनको भी 10 रुपये और 15 रुपये यूनिट में लेके आएँ। मतलब आप इनके शादी हाल्स का अरबों करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू है और वो जो बाकी स्कूलों का, उनसे क्या मतलब वो कोई अवाम को रिलीफ दे देंगे? और आपको पता है कितना रेवेन्यू लॉस होगा इससे? ये मेरे पास डेटा है, 2100 सार्फिन बनते हैं जो सिर्फ ये बड़े बड़े जो खड़पैंच बड़े बड़े जो है ना प्राइवेट इदारे हैं, जिसमें स्कूल्स हैं प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें शादी हाल्स हैं, जिसमें ये कमर्शियल ही इदारे, ये आज़ाद कश्मीर के अवाम से तो मुकम्मल जो है ना 100% से 200% प्रॉफिट कमा रहे हैं। उनके लिए ये कह रहे हैं कि उनको रिलीफ दें बिजली का। ये अभी 38 रुकनी, इसमें 38 नकाती इसमें एजेंडा है इनका जो डिमांड है, और उसके ऊपर एजे के गवर्नमेंट को 2 अरब रुपए का जो है वो लॉस होगा साल का। आप देखें 2 अरब रुपया जो है वो लोगों की जेबों में जाएगा, लेकिन आम आवाम को क्या फ़ायदा? 2100 सिर्फ कनेक्शन है, वो 2100 कनेक्शन के एवज आप एक, मैं एग्जाम्पल अभी आपको दे रहा हूँ, अभी तो मैं आऊँगा आटे और बिजली की जो है ना वो कौन लोग अयाशी कर रहे हैं, किस किस की जेब में पैसा जा रहा है। दुरानी साहब देखिए, हम लोग बीइंग कश्मीरी, हम लोग शौकत नवाज मीर साहब के मुतालबात के साथ काफ़ी हद तक पूरे कश्मीर इत्तेफाक करते हैं। जो तरीके पे हम लोग, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तहरीक के साथ नहीं है, लेकिन बात ये नहीं, आप देखें डॉक्टर साहब, आप ये नहीं, आप लोगों ने देखें, आप लोग भी गहराई में नहीं जा रहे। आप ये देखें, मुझे बताएं, मैं भी शौकत नवाज मीर मेरा दोस्त है, भाई है, हम इकट्ठे रहे हैं, हमारा हमसाया था। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो एक्शन कमेटी ये बताए कि उससे रियासत पाकिस्तान के साथ हमारे जो मामलात और ताल्लुकात हैं वो कहाँ जाएंगे। आप अपने छोटे से हिस्से के लिए, पाव गोश्त के लिए पूरी बहस को ज़बा ना करें ना। मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ, आपको मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेके जा। और दूसरी बात ये है कि ताजरों ने अशराफिया की मराद का तो वो बात करते हैं, यही ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी, लेकिन कभी उन्होंने अपने जो ताजरों के बीच में जो काली भेड़ें हैं उनको तलाश करने की कोशिश की है? बेशक आप ये बताएं ना, उन्होंने जो करोड़ों का वो जो टैक्स बचाते हैं, अरबों का रियासत को वहां से जो नुकसान देते हैं, उन्होंने जो है वो 10-10 नंबर अशिया खुर्दनोश बेचते हैं और बड़े कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ये ताजर जो है ये इस तहरीक के पीछे अपने मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। और उनको ये मैं बता दूं आपको डॉक्टर साहब, 12 सीटें भी खत्म हो जाएंगी अगर लेट्स सपोज खत्म हो जाती, अशराफिया की मराहत भी खत्म हो जाए, तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर इनके पास क्या एजेंडा रह जाएगा सियासत करने का? मसला ये है कि ये सिलसिला ना रुकने वाला है। और ये भी एक और बात है, अभी आपने बात की ना हुकूमत पाकिस्तान से या आज़ाद कश्मीर, ये कोई हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज ही नहीं है। ये जितने मुतालबात हैं ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतल्लिक हैं, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत तो आपको नजर ही नहीं आ रही। नहीं वही, अब देखें, अब आप मुझे बताएं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहाँ है? मैं आपको यही, वो जो है ना जिनको खुद वहां पे बैठ के लोगों से डील करना चाहिए, वो तो हर दफा जो है ना दुम बचा के भाग जाते हैं, इस्लामाबाद आ जाते हैं और इन लोगों को लगा देते हैं हुकूमत पाकिस्तान के पीछे या इदारों के पीछे। अब पहले उन्होंने इदारों के सामने इनको लगा के खड़ा कर दिया, अब हुकूमत पाकिस्तान के सामने ला के खड़ा कर दिया, और एक नफरत का बीज बोया जा रहा है। ये दो जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये नफरत का बीज ना बोएं। हम जो रियासती लोग हैं, हमारे, हम यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर से आते हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान को आप एंट्री पॉइंट्स बंद कर दें, आप 9 एंट्री पॉइंट्स आपके, आप क्या मतलब वहां से जो है ना खत्म करके एंट्री पॉइंट बंद करके तो आप इंडिया की तरफ मार्च करेंगे। आपको दुरानी साहब आपसे बात यही कर रहा था कि हम लोग शौकत नवाज मीर साहब के जो नकायत हैं उनके साथ अक्सर कश्मीरी इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि एक एहसास महरूमी रही है काफ़ी अरसे से। अगर आप देखें
ہمیں تو جب دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں اکثر حکمران ہی ملے, نمائندے ملے ہی نہیں. جب لوگوں کو نمائندے ملے تو لوگوں نے ان کو اس سے سپورٹ کیا, اور میں بھی کافی حد تک کروں گا, لیکن جو طریقہ ہے اس سے میرا گہرا اختلاف ہے. کیونکہ اگر آپ کو ٹیبل پہ آ کے آپ کے اکثر نکات پہ بات کی, یہ چیزیں بات چیت کر کے, جیسے کہ کل بات ہماری ہو رہی تھی کہ کل بھی بات صحیح ہونی ہے, آج بھی بات صحیح ہونی ہے, 2 جانے 200 جانے 2000 جانے, بات صحیح ہونی. تو اس لیے میرے اگلا سوال آتا ہے کہ منیر صاحب کہ آپ بتائیں کہ یہ جو احساس محرومی والا ایک سلسلہ آزاد کشمیر میں, اتنے عرصے سے پاکستان ہو, آزاد کشمیر ہو, یہاں پہ حکمران رہے ہیں, یہاں پہ ایک نمائندے عوام کے بہت کم رہے ہیں, تو کیا یہی ایک سلسلہ ہے کہ عوام کو فائنلی ایک فگر نظر آیا جہاں پہ وہ اپنے مطالبات ان نمائندوں کے تھرو کروا سکیں؟ اور اگر انہی کے تھرو مطالبات ٹیبل پہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو جو حکومت میں MLA بیٹھے ہیں وہ کس طرح کے نمائندے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے شاید 2 سال پہلے شوکت نواز میر صاحب کے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں ایک پروگرام کیا تھا, اور کچھ باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اپنی طرف سے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں سیاسی جماعتیں تساہل کا مظاہرہ کریں گی اور انڈر ایسٹیمیٹ کریں گی تو پھر شاید وہ irrelevant ہو جائیں آنے والے سالوں کے اندر. اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بطور تجزیہ کار, میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ بات ضرور کرنی چاہیے, بے شک وہ کڑوی کسیلی ہو, ناپسندیدہ ہو, کسی کے خلاف بھی نہ ہو, لیکن حقائق کو ضرور واضح کرتی ہو. اس میں نے ان سے بھی بہت سارے تلخ سوالات کیے تھے, شوکت نواز میر صاحب سے بھی, اور یہ بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کا اور کس طرح سے حل نکال سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ایک عام عوامی یا تاجر رہنما ہیں, اور ابھی شاید اس جو سیاسی اکھاڑا ہے اس میں بہت سارے داؤ پیچ سیکھتے ہوئے انہیں بہت عرصہ لگے گا. لیکن دوسری جانب جو ذمہ دار لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کے پیچھے بڑے اذہان ہیں, بڑے ان کے پیچھے سوچ والے لوگ ہیں, بڑی فکر والے لوگ ہیں, ادارے ہیں, ان کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں, وہ رہنمائی کر سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ جس طرح سے تساہل کیا گیا ہے اس کا ازالہ بہت ضروری ہے, اور ازالہ بالکل اسی طرح ضروری ہے کہ عوام کو آپ مطمئن کریں. اور جہاں تک ابھی درانی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, میں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آیا ہوں, اور میں نے یہاں کے پتھر چومے ہیں جب میں نے کنٹرول لائن کراس کی تھی, اور وہ اس لیے کہ لوگ محبت کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پرمٹ کے بعد آپ نے دیکھا تھا جب لوگ آنا جانا شروع ہوا تھا کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شاید ایسی گورنمنٹ ہو سکتی ہے کہ جو ان کے لیے ایک رول ماڈل بنے کہ ریاست کا ایک ایسا حصہ ہے جو آزاد ہے, جس کا اپنا آئین ہے, جس کی اپنی سپریم کورٹ ہے, جس کے اپنے وہاں آزادی. اور میں اکثر یہ سوشل میڈیا پہ کہتا بھی ہوں کہ آپ جتنا مرضی دال سستی, آٹا سستا, چینی سستی اور چاول سستا کہہ لیں, لیکن اس کے باوجود جو آزادیاں, بنیادی آزادیاں آزاد کشمیر میں میسر ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں واقعی کہیں اور نہیں ہے. لداخ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ بالکل سڑکوں پہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جموں اور وادی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی بول ہی نہیں سکتا, اگر کوئی بولے گا تو اس کی جاب جاتی ہے, اس کے کاروبار جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ باقی جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے. تو اس لحاظ سے آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں ایک آئیڈیل خطہ ہے آزادیوں کے اعتبار سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آزادیاں آزاد کشمیر کو پاکستان سے زیادہ بہتر میسر ہیں. یعنی ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے یہاں چونکہ صحافت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کوئی بہت ہی زیادہ یعنی اس طرح کا کام نہیں کر رہے ہوتے جو لوگوں کے لیے سب کے لیے قابل قبول ہو, لیکن ہم نے کبھی بھی یہاں ایسا نہیں محسوس کیا کسی بھی پاکستان میں رہتے ہوئے اور آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے کہ ہمیں کسی قسم کی مشکل کا, اظہار میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو, حقوق میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو, باقی چیزوں میں مشکل کا. یہ گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم شاید فائنینشلی وہاں مقبوضہ کشمیر میں بہتر تھے یہاں کے نسبت. اب وہ صورتحال ہجرت کے بعد نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک پنچھی کے لیے آپ سونے کا نوالا پنجرے میں ڈال دیں وہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا جو کہ اس کے لیے آزادی اہمیت رکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ بڑا اہم خطہ ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اپنی مثال یہ دینا مناسب نہیں ہے, ہم چھوٹے اذہان کے لوگ ہیں, چھوٹے ہمارا وہ ہے دائرہ کار ہے, دوسری جانب بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے دماغ ہیں, ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو آزاد کشمیر کا موجودہ اس وقت صورتحال ہوئی ہے, اگر اس کو ایک چھوٹے سے طریقے سے حل کیا جاتا تو یہ بہت آسانی سے, اگر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جگہ ہوتا اور پاکستان میں جو ارباب اختیار ہیں یا آزاد کشمیر میں دیگر ہیں, تو میں اس پروٹیسٹ کو آزاد چھوڑ دیتا, اور ان کو جو انتظامیہ ہے وہ ان کی, اور پولیس جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتی, اور یقینی طور پہ جو کوئی شرارت کرتا وہ خود بخود جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا,
اور اگر کوئی ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے دو طرح کے مسائل، ایک تو لوگوں کا آنا جانا بالکل بند نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے دن رات کے کام ہیں راولپنڈی، اسلام آباد میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں اور دیگر جو آپ کے PK کے علاقے جو لگتے ہیں، بالا کوٹ مانسیرا وغیرہ سائڈ پہ لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگوں کی موت ملاقات ہے، خوشی غمی ہے، آپ اس کو زیادہ دیر بند نہیں کر سکتے کسی بھی طور پہ. لہٰذا اگر کوئی بند کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام پہ اس کا اثر تو پڑے گا. عوام اس پہ بات کرے گی کہ بھائی آپ نے ہمارا راستہ، آپ کا مسئلہ حکمرانوں کے ساتھ ہے تو آپ نے ہمارا راستہ کیوں روک دیا؟ بھائی ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، مریضوں کے پاس جانا ہے. اور پھر اسی طرح اگر ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو میرا خیال ہے اسو کا وقت بھی ہے. تھوڑی سی مسکراہٹ کی بات اگر ہم کریں تو گھر سے ان کو بلاوا بھی آ سکتا ہے، چونکہ لوگ گھاس کاٹتے ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشی طور ذمہ داریاں ہیں، ملازمتیں ہیں، کاروبار ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح سے اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے. دورانی صاحب، آپ سے اگلا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جو کل پاکستان ہائی کمیشن کے باہر ایک ناخوشگوار ایک واقعہ گزرا ہے، تو دلی طور پہ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری عوام کے لیے، ہمارے آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے. کیونکہ میں کچھ عرصہ پہلے خود بھی وہیں انگلینڈ میں تھا، اور ہم نے ہمیشہ سے خود احتجاج میں جو بھارتی ہائی کمیشن کے باہر رہا ہوں، بینگ اے کشمیری جو ان کے ظالم ہیں، تو یہ خود دیکھتے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن مطلب لمحہ فکریہ پہلی بات ہے کہ یہ ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا ذاتی طور پہ. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات بنی کہ لوگ اس قدم پہ آ رہے ہیں کہ اپنے، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جب آپ احتجاج کسی ہائی کمیشن کے باہر کرتے ہیں تو ان نے آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہوتا ہے. مطالبات کے لیے آپ کے اپنے ملک کے اندر یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں خود کل بڑا اس حوالے سے بڑا کنسرن تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت لندن میں ہی تھے، اور اس وقت جب وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز اور جنرل اسمبلی سے خطاب کر کے اور امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک کامیاب ان کی ملاقات کے بعد لندن میں جب پہنچے تو ان کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت کشمیری یہ جو کل کا اقدام ہے اس کی تو ہر کشمیری کو جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں کہ ایک ٹائم ہوتا ہے اور ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا میسج دیا کہ جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا تھا، جو کشمیری انڈیا کے ساتھ کر رہے تھے، جو کشمیر میں سری نگر کے لال چوک میں کشمیری مودی کے خلاف احتجاج کرتے تھے، یا جو کشمیری لندن ہائی کمیشن انڈیا کے ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کرتے تھے، آپ نے ان کا رخ موڑ کے پاکستان کی طرف کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو آپ نے جو ہے وہ اپنے یہ ذاتی مفادات کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ایک بڑا جو مقصد جو ہے اس کو پس پش ڈال دیا. تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ ہمارا سب سے اولین جو ہے وہ مقصد اور مشن ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا اس طرح کے جو احتجاج جو لندن ہائی کمیشن پاکستان کے باہر ہوا کل، اس طرح کے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ مظفر آباد میں ہوا، کہ کبھی سری نگر میں جو ہم نے لوگوں کے ساتھ احتجاج مطلب ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے کیا. 5 فروری کو تو ہم کر لیتے ہیں سیریمونیل، لیکن یہ جب آپ نے وزیر اعظم پاکستان وہاں پہنچے لندن اور آپ نے وہ احتجاج کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ انڈیا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ پاکستان کے جھنڈے بھی ساتھ ہونے چاہیے تھے بتانے کے لیے کہ ہم سارے ساتھ ہیں. میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس تحریک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس سے میں آپ کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں کہ میں جب ٹورانٹو گیا تھا تو وہاں پہ خالصتان کی جو موومنٹ ہے، جو خالصتانی جو لوگ ایکچوئل چاہتے ہیں وہ بھارت کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک مطالبہ ہے، ان کا ایک مطالبہ ہے. لیکن اگر آپ آزاد کشمیر کے باسی ہو کے اگر آپ لوگ پاکستان ہائی کمیشن کے باہر کریں گے تو ہم تو شروع سے کہتے ہیں، ہم تو تحریک چلا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر سے بھی، جموں سے بھی، کہ ہم لوگ ایک ہیں. تو اگر آپ وہاں پہ ایک ایسا ناصر دے رہے ہیں کہ ایک بھارتی پروپیگنڈا جس کے اندر سے کوئی کرے تو اس کو تو ہم لوگ مذمت کرنی چاہیے سخت الفاظ میں. بالکل، ہم سارے اس کی مذمت کرتے ہیں. اچھا، تو مجھے بتائیں کہ اب آپ سے اگلا ہوتا ہے کہ اگلے دنوں کا کیا عمل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اب کہاں پہ کیا سولوشن ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب لوگ بھی آہستہ آہستہ تنگ آنا شروع ہو جائیں گے، ان کی تعداد بھی کم ہو جائے گی. تو مطلب یہ دیکھیں میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی ان کو جو ہے وہ مظفرآباد کی طرف سب کو اکٹھا کرنے کی یہ کوشش کریں گے، اور اس میں پونچھ ڈویژن سے، میرپور ڈویژن سے، کوٹلی، یہ سارا جو ہے یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے مظفرآباد کی طرف آئیں گے، جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا ابھی بھی یہ کریں گے. اس کے بعد یہ جب مظفرآباد میں گیدر ہو جائیں گے
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری انتظامیہ ہماری فورسز ہیں ان کی کیا حکمت عملی ہے، آیا ان کو روکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلی بار یہ ہوا تھا کہ ان کو روکا نہیں گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ پرامن مارچ کرتے ہوئے چاہے مظفر آباد جائیں جہاں مرضی جائیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ جو جنہیں قوم پرست کہا جاتا ہے آزاد کشمیر میں بہت تھوڑی سی تعداد ہے، تو وہ پہلے جب مظاہرے کرتے تھے اسٹوڈنٹ دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چکوٹی کی طرف مارچ کرتے تھے، وہ تیتری نوٹ کی طرف مارچ کرتے تھے، اور پھر اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا کہ پاکستان کے جو انٹری پوائنٹس کی طرف، مظفر آباد کی طرف، اور اس کو پھر عوامی ان حقوق کی آڑ میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنا جتھا یا جتنا جمگٹھا یا جتنی عوام یا جتنا ہجوم جمع ہوا ہے، زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم قومی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا رخ جو ہے کنٹرول لائن کی طرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ کنٹرول لائن ہی وہ بنیادی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ کچھ اور ہے، یہ تمام آئینی جو پیکیجز ہیں، جو تمام باتیں ہیں، یہ عارضی ہیں، اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے تو تب جا کے اس خطے کا مستقبل طے ہونا ہے، تو اس لیے اس وقت ان سب کی توجہ کنٹرول لائن کی دوسری طرف ہونی چاہیے، اور آپس میں لوگوں کو ملنے کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ اس کے اندر مسئلہ یہ نا کہ لاسٹ ٹائم جب گئے تھے وہ ایک ایسا سینسیٹیو علاقہ ہے کہ بھارتی کبھی بھی کسی وقت شرارت کر کے اتنا میس پاپولیشن لے کے ادھر نہیں جا سکتے، میرے خیال سے بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے احتجاج ایک انسان کا بنیادی حق ہے، بڑے بڑے ملکوں میں، بڑی بڑی ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر، تو جو دائرے کے اندر ایک احتجاج جس کے اندر آپ ایک دشمن بیانیہ نہ بنائے، میرے خیال سے دورانی صاحب بھی اس کے ساتھ بالکل صحیح کریں گے کہ جہاں پہ آپ کی ریاست کو، آپ کے مقصد کو دیکھیں، اگر آپ نے مقبوضہ کشمیر والا ایک سلسلہ اپنا لیا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ قوم آپ کے پیچھے، قوم آپ کو ٹرسٹ کرتی ہے۔ میر صاحب ایک بڑے پڑھے لکھے اور بڑے باشعور انسان، ان سے جب میں بات ان کی سنتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کے، لیکن آپ جذبات میں، پاپولیزم کے اندر، پاپولیرٹی کے اندر آپ کا ہر ایک فعل، آپ کا ہر ایک الفاظ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک عوام آپ کے پاس ایک بالکل قائد کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں مجھے نا میر صاحب سے صرف ایک اختلاف ذاتی طور پہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ اگر آپ کو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ بیچ میں تنگ ہو رہے ہیں، اگر آپ کے مطالبات منائے جا رہے ہیں، اگر 2 پوائنٹ ہے تو آپ اس کے اندر بھی کوئی بیچ والا راستہ دیکھیے۔ آج فیصل راٹھور صاحب نے مجھے حکومت کی طرف سے خود بڑی شکایتیں ہیں کہ حکومت نے بات ایک غائب رہی، نظر نہیں آئی ہے، آپ صرف حکومت صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں رکھتے، آپ کو اس کے اندر سے آپ کا ایک رول ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن اگر آپ ٹیبل پہ آ رہے ہیں، آپ کو 2 وفاقی وزیر بھی آپ کے ساتھ آپ کے بیٹھے ہیں، اس کے اندر سے کافی پوائنٹس ہوئے ہیں، آپ اس کے اندر بولیں کہ ہم اور ٹاکس پہ جائیں، ہاں جہاں پہ ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے، جہاں پہ آپ کو مسترد کرتے ہیں، جہاں پہ آپ پہ کوئی کارروائی ہو، پھر سمجھ آتی ہے کہ چلیں آپ احتجاج کریں، لیکن جب آپ کی بات مطلب یہ کل کو ہر ایک انسان اسی نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ صرف میری گزارش ہے، آپ نے جو ابھی بات کی کہ حکومت آزاد کشمیر نے، اب حکومت آزاد کشمیر کہیں نظر ہی نہیں آ رہی نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے مطالبات ہیں یہ آزاد کشمیر حکومت کے متعلق ہیں، اس میں وزیر اعظم پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کے عوام کو انوالو نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں اگر یہ آزاد کشمیر حکومت، آپ شرافیہ کی مراعات کی بات کرتے ہیں یا آپ 12 سیٹوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ آج آزاد کشمیر اسمبلی نے اس کا ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے نا، آپ نے جو 53 وہاں پہ MLAs بٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ ان سے آپ نے مطالبہ کرنا ہے، وزیر اعظم پاکستان سے تو نہیں، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ نہیں ایگزیکٹو آرڈر نہیں، ایکٹ میں ترمیم ہے، یہ آئین میں ترمیم ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ آئین میں ترمیم، اس کو آئینی تحفظ دے دیا گیا تھا 13ویں ترمیم میں ان 12 سیٹوں کو، اس سے پہلے وہ آئین میں آئین کا حصہ نہیں تھی۔ مراد تو کی جا سکتی ہے، مراد کے حوالے سے مراد تو کر دیے، وہ مراد پہ بات ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مراد وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ختم کرنی ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اب ایک نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آج تک لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر ایک پیج پہ ہیں، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، وزیر اعظم آزاد کشمیر آج ایکشن کمیٹی سے پیچھے ہٹ جائیں، آج یہ انوار الحق صاحب اور انہی کی حکومت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے آزاد کشمیر سے، آپ دیکھیں ایکشن کمیٹی کے غبارے سے باہر نکل جائے گی، کیونکہ اگر آج تک وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان کو پرووک کیا، ان کو سپورٹ دی، ان کو انتظامی طور پہ سپورٹ دی، اس نیج تک پہنچانے میں سمجھتا ہوں آپ ایکشنز دیکھ لیں، اس کے ریکارڈ میں ہیں ساری چیزیں، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا، آن ریکارڈ ہر چیز موجود ہے کہ ایکشن کمیٹی کو اتنا سٹرانگ اور اسٹرینتھن بنانے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کے چند بیوروکریٹس اس میں شامل ہیں، اور وہ انہوں نے یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی حکومت کو پرولانگ کرنے کے لیے، جب بھی کرائسس آتا ہے، جب بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی پرفارمنس کی بات کی جاتی ہے، جب بھی وہاں پہ جو ہے وہ ان کی حکومت کے
کو تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایکشن کمیٹی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور ایکشن کمیٹی ان کے لیے آگے ایجنڈا بھی ایکشن کمیٹی کا میری اطلاعات ہے وہ وزیر اعظم بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی بنائی گئی ہیں ساری. تو آپ یہ اب دیکھیں آخر ایک ٹائم ایک سے آتا ہے کہ جو مانسٹر آپ کریٹ کرتے ہیں وہ آپ کو کھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا، آپ گڑا کسی کے لیے کھودتے ہیں خود بھی گرتے ہیں اس میں. اور اب یہ اس وقت حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب نہ شوکت نواز میر سے، نہ عمر نذیر کشمیری سے، نہ سردار امان سے، نہ کسی اور سے یہ موب جو کنٹرول ہوگا. کیونکہ اگر یہ دیکھیں آپ نے ان کو اتنا پاپولر بیانیہ دے دیا، جب آپ نے عوام کو اتنے بڑے ہوپس دے دی عمران خان کی طرح، تو پھر لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا. اب اگر اس دن وہ وفاقی وزراء کے ساتھ کوئی معاملات طے کر کے چلے جاتے اور ان کو جو ہے نا وہ آپ کوئی 2 مہینے کا ٹائم دے دیتے کہ جی 2 مہینے میں آپ یہ مطالبات ہمارے پورے کر دیں تو ہم کال آف کرتے ہیں تحریک. تو آپ یقین کریں میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، عمر نذیر کشمیری کم از کم راولہ کوٹ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے اتنی عوام کو اشتعال دلا دیا ہوا ہے، اتنا انہوں نے اب ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئی. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اتنا ہی آپ نے ابھارنا ہوتا ہے، اتنا جو آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ اس کو بعد میں دبا سکیں. اب ان کے بعد جو ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا، مقبولیت کے ساتھ تو ذمہ داری. اب آزاد کشمیر حکومت کی ریٹ تو ختم ہوگی نا بالکل مکمل طور پہ. کہیں آزاد کشمیر حکومت نظر آ رہی ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر 14 اگست کے بعد آزاد کشمیر میں نظر نہیں آ رہے. تو اب آزاد کشمیر حکومت نہیں رہی، اس کے بعد پھر کیا رہے گا؟ اگر کل خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، یہ مارچ کرتے ہیں مظفر آباد کی طرف یا جو ہے وہ انٹری پوائنٹس بند کرتے ہیں، انٹری پوائنٹس کی طرف مارچ کرتے ہیں، تصادم ہوتا ہے فورسز کے ساتھ، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو مسئلہ کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر حکومت کا تو کچھ نہیں جانا. وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی لگے، کوئی اور معاملات ہوں یا کوئی ایسا بڑا پیکج اناؤنس ہو جس میں سے پھر ان کے جو ہے نا ایم ایل ایز جو ہے وہ مستفید ہوں، وہ اپنے فنڈز لیں. ان کو تو یہ نہیں ہے کہ عام آدمی کی جو ہے نا گھر کا جو ہے نا چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا، ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی غریب کا بچہ کل مارا جائے گا. تو بیسکلی حکومت کی ناکامی سمجھ رہے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خود حکومت نہیں آئی بلکہ فریقین کو آپس میں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنی حکمت عملی سے ایکشن کمیٹی کو پہلے اداروں کے سامنے لا کھڑا کیا اور اس کے بعد اب وفاقی حکومت کے سامنے لا کھڑا کیا. اور اب میں تو وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ اگر وہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو مظفر آباد آنا پڑے تو وہ پلیز خود آ جائیں، مظفر آباد تشریف لائیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. انہوں نے لندن سے تو ایک بیان جاری کیا کہ میں ان سے پاکستان آ کے ملاقات کروں گا. تو کل وہ مثبت ایک رول پلے کیا وفاق نے تو دیکھیں وفاق پاکستان اور ریاست پاکستان انہوں نے ہمیشہ جو ہے کشمیریوں کے لیے دل بڑا کیا. آپ دیکھیں نا انہوں نے 23 ارب روپے اس وقت دیے جب IMF اور پتہ نہیں کہاں کے اداروں کی ان کے اوپر پابندیاں تھیں کہ آپ کسی جگہ پہ کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے 23 ارب روپے کا پیکج دیا نا، دل بڑا کیا. اب جو ہے نا کل وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا وہ UK سے آ رہے ہیں پاکستان شہباز شریف صاحب، تو ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کو اسلام آباد بلانے کے بجائے خود مظفر آباد تشریف لائیں اور مظفر آباد آ کے عزت میں اضافہ ہوگا. دیکھیں مظفر آباد کے شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے تو میرا خیال ہے کہ ایکشن کمیٹی بھی جو ہے ان کو بھی ایک سیف ایگزٹ مل جائے گی، ان کو بھی ایک جو ہے نا درمیانی راستہ مل جائے گا لوگوں کو مطمئن کرنے کا کہ وزیر اعظم پاکستان خود چل کے آگے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ہمارے مطالبات مان لیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو، چاہے وہ ان کے ساتھ کسی بھی حد تک کی نیگوسیشن کی جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان جب آ جائیں وہ اگر خود مظفر آباد کا ایک دورہ کر لیں، 1-2 گھنٹے کے لیے ٹائم نکالیں تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جو لوگ بھی اگر کر لیں تو کس میں تو حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک سے 2-4-6 لوگ ہیں ملاقات ہوتی ہے تو اس تحریک کے پیچھے جو لوگ انتشار چاہ رہے ہیں، جو لوگ لاشیں گرانا چاہ رہے ہیں، جن کے مقاصد جو ہیں وہ منفی ہیں، جو ریاست پاکستان کے خلاف متحرک ہیں، ان کا سارا پروپیگنڈا دم توڑ جائے گا اگر وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد تشریف لائیں. دونائی صاحب میرا آپ سے آخری سوال، پھر زاہد صاحب آپ سے آخری سوال. دونائی صاحب اب ہماری عوام تھوڑی سی معصوم ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، وہ عوام کو سمجھائیں گے. ان کا جو ایک مین مطالبہ تھا وہ 12 سیٹوں کا تھا،
مجھے بتائیں کہ پاکستان ایم ایل ایز کی کتنی سیٹیں ٹوٹل ہمارے آزاد کشمیر میں کتنی سیٹیں؟ دیکھیں ہماری آزاد کشمیر میں ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ 53 ہیں ان کو ملا کے جس میں سے 12 سیٹیں جو ہیں وہ مہاجرین کی ہیں اور 41 ہمارے ووٹ ہوتے ہیں. نہیں 41 ہماری الیکٹڈ سیٹس ہیں جو آزاد کشمیر میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمیں کتنے ووٹ چاہیے؟ آئینی ترمیم کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, 2/3 میجورٹی وہ تو موجود ہے ہمارے پاس. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایکشن کمیٹی سے بات کریں نا تو ان سے پوچھیں آپ کو پرابلم کیا ہے ان 12 سیٹوں سے, تو وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ ہمارے فنڈز ایسے کر لیتے ہیں, ہمارے فنڈز لے جاتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں تو اگر 41 جو ہمارے 2/3 سے زیادہ بنتا ہے وہ سیٹیں ہمارے آزاد کشمیر سے ہوتی ہیں. اب کیا یہ بہتر نہیں تھا اگر ہم عوام کو بتائیں کہ آپ الیکشن میں کون ووٹ دیتے ہیں؟ ہمارے حلقے میں عوام ہی دیتی ہے. ہمارا ہر ایک ایم ایل اے جو آیا وہ عوام سے. اگر ان 12 کے اگر آپ کا اتفاق نہیں ہے, اگر اس میں آپ کا کوئی کنٹروورسی ہے, آپ ان کو چھوڑیں. 41 ممبر آپ کے آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں. کیا آپ اس طرح سڑک پہ آ کے وہ ترمیم کروانا چاہتے ہیں, یا پھر آپ اگلے دفعہ الیکشن میں جائیں, آپ کو جس بندے کو یقین ہے, اگر آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے نمائندے, آپ ان کو ووٹ کریں پھر آپ ترمیم کرائیں؟ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں؟ وہ تو سب نے ان کو کہا نا کہ جی آپ پہلے الیکشن لڑیں, پارٹی بنائیں, سیاسی جماعت بنائیں, اور آپ آئیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, میدان میں آ جائیں, گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا ڈنڈے کے زور پہ, ٹمبر کا ڈنڈا جو ہے نا, وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے زور پہ ہم نے مطالبات منوانے. اب مسئلہ کیا ہوا کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 3 سالوں سے ہائیبرڈ نظام موجود ہے. اس ہائیبرڈ نظام نے آزاد کشمیر کے معاملات کو اس حد تک خراب کر دیا کہ انتظامی معاملات جو ہیں وہ ہمارے آزاد کشمیر کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہو گیا, اور بالکل جو ہے نا آزاد کشمیر کے معاملات اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ روبوٹ کا سسٹم ہے. کوئی عوامی نمائندے نظر نہیں آ رہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بالکل ان کا رول ہی ختم کر دیا گیا. جب آپ نے سیاست میں سے سیاسی جماعتوں کو غیر متعلق کر دیا, ان کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا, تو پھر ایک سیاسی خلا پیدا ہوا. جو سیاسی خلا پیدا ہوا اس کو سیاسی جو ویکیوم ہے, پولیٹیکل ویکیوم, اس کو جو ہے وہ پر کیا ایکشن کمیٹی نے. اور کیونکہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, وسائل کی کمی کوئی نہیں تھی, لوگوں کے پاس گھروں میں راشن موجود ہے, تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ پاپولر بیانی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے. تو آپ نے ایک راستہ کھول دیا جب آپ نے 23 ارب کی سبسڈی دی آٹے کی اور بجلی کی. اس کے بعد لوگوں کو نظر آ گیا کہ ہم نے تو ڈنڈے کے بزور ڈنڈا جو ہے نا اپنا سارا مطالبات جو ہے نا اپنے پورے کرنے, تو وہ منوانے, ہر مطالبہ منوانے والا بھی نہیں ہوتا, یہ بھی آپ دیکھیں, ضروری نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ آٹے اور بجلی کی سبسڈی پہ آ جائیں. آٹے والی جو سبسڈی, عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ 10 فلور ملوں کے مالکان اور آٹا مافیا, یہ پیسہ تو ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. آپ نے اپنی جانوں کی قربانی دی, اتنی بڑی تحریک چلائی, کس کے لیے چلائی؟ کہ جو ہے نا سیٹ پھر وہ اپنی جیبوں میں لے جائے. روٹی سستی ملی نا پاک کشمیر میں, کہاں سے سستی ملی؟ پوچھیں لوگوں سے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, بجلی نہیں پاکستان سے کمپیئر کرنے کے بجائے آپ پہلے سے دیکھیں نا, وہاں پہ تو آٹا پہلے ہی سستا تھا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, پہلے ہی آٹا سستا ہے وہاں پہ, پچھلے کئی 100-50 سالوں سے سستا ہے. کئی سو روپے کلو, کئی 100 روپے من جو ہے نا آٹا پہلے سے ہی سستا تھا کشمیر میں. وہ مسئلہ ہی نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پیچھے فائنینسر جو تھے وہ یہ آٹا مافیا والے تھے, جنہوں نے ان کو آگے لگا کے اپنی جیبیں بھری ہیں. آج بھی آٹا 2 سال کا آڈٹ کر لینا 23 ارب کے جو فنڈ ہیں, تو یہ سارے جو ہے نا جیل میں جائیں گے ان کے سر. اسی لیے تو انوار اور ڈاکٹر صاحب احتساب بیورو کا چیئرمین نہیں لگا رہے. ان کو پتہ ہے کوئی ایسا بندہ خردمال سا آ گیا تو اس نے آگے میرا بھی احتساب شروع کر دیا. احتساب بیورو کو پہلے کون سا چلنے دیا گیا آزاد کشمیر؟ لیکن مجھے بتائیں کہ دیکھیں, میں جہاں تک کچھ مطالبات کی بات ہے, میں تو خود بھی اس کا کیا کہتے ہیں اس سے فائدہ مفید ہوا ہوں کہ ہمارے پاس سولر لگا ہوا تھا میرپور میں, اور اس کے باوجود ہمارے تقریباً 40-50 ہزار بل آ رہا تھا, جو کہ ابھی 7-8 ہزار ہے. تو یہ فائدے تو دیکھیں کہیں نہ کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 7-8 ہزار کا فائدہ آپ کہہ رہے ہیں سر نے فائدہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے خود سولر لگایا اسلام آباد میں, میرا 1.5 لاکھ بل آتا تھا, ابھی میرا 100 روپیہ بل نہیں آتا, زیرو ہو گیا نا. لیکن نیٹ میٹرنگ ہے نا. نہیں نیٹ میٹرنگ کی بات نہیں, میں جنرلی بات بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 350 جو ہے نا میگا واٹ کی ضرورت ہوتی تھی. جب سے آپ نے بجلی 3 روپے کی, 600 میگا واٹ اب ہماری کنزیوم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, 30 ارب روپے محکمہ برقیات کی انکم ہوتی تھی. اب محکمہ برقیات جو ہے نا وہ مقروض ہو گیا.
آپ یہ سوچیں کہ کہاں سے کہاں ریاست چلی گئی. یہ پاپولر بیانیے وقتی طور پہ بڑے اچھے لگتے ہیں. آپ کو 1 سال کے لیے میں گھر کا راشن فری دے دوں گا نا, تو آپ کیا کریں گے؟ 1 سال آپ کوئی کام نہیں کریں گے. اگلے سال میں آپ کو راشن نہیں دوں گا تو پھر آپ کو کام کرنے کی عادت ہی نہیں رہے گی. میں بات وہی دوبارہ کروں دورانی صاحب کی نا, یہ تو آپ مجھے بتائیں یہ سلسلہ کب تک چل سکتا ہے؟ یہ کنٹینیوس پروسیس نہیں. آپ کو میں ڈاکٹر صاحب صرف ایک مثال, میں آپ کو صرف ایک بات, نہیں یہ جو ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوتا ہے نا, ٹیمپریری وقتی طور پہ اس کو منہ بند کر دو, اس کو ہڈی ڈال دو فلانے کو, یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے. یہ ریاست کے ساتھ اچھائی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے وقتی طور پہ جو ہے نا لوگوں نے کیا کیا کہ جی گیس کے چولہے بند کر کے تو بجلی کے جو ہے نا سٹوو لگا لیے, یہ وقتی طور پہ. کل پاکستان گورنمنٹ کے پاس اپنی بجلی نہیں ہوگی تو ہمیں کون دے گا؟ ہمارا تو ظاہر کہ میری جو ہے نا اندھیروں میں ڈوب جائے گا. نہیں لیکن دیکھیں آپ مسئلہ یہ کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے پاس نہیں ان کے پاس پالیسی کا فقدان ہے. ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ یہ لانگ ٹائم پالیسی دیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہتے کہ جی آپ ہمیں سبسڈی دیں 5 سال کے لیے, 5 سال میں ہمیں آئیڈل پروجیکٹ اتنے لگا کے دیں تاکہ آزاد کشمیر جو ہے سیلف سفیشینٹ ہو جائے بجلی پیداوار میں. نہیں میں اب جانے سے پہلے کیونکہ نا یہ شو لمبا ہو جائے گا, منیر ظاہر صاحب سے پوچھنا تھا. منیر ظاہر صاحب مجھے بتائیں, اگلے سال انتخابات ہیں آزاد کشمیر میں, جنرل الیکشنز, کیا نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر جو اس وقت نظر ہی نہیں آیا, لوگوں کو انہوں نے بیسکلی ابینڈن کیا ہے, اوپنلی کہتے ہیں نا کہ ان کو ایک یتیم کر کے عوام کے سامنے ایسے نمائندوں کے ساتھ رکھ دیا ہے جو نمائندے ان کی وہ مطالبات کروا رہے ہیں جو جس کے لیے انہیں ووٹ لیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک محرومی رہی ہے سیاسی اور ایک لیڈرشپ کی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمائندوں کی محرومی رہی ہے, کیا نظر آ رہا ہے اگلے سال الیکشن میں آپ کو؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر برادری ازم کا بت ٹوٹ گیا, جو کہ مجھے ٹوٹتا ہوا کم از کم دور دور تک نظر نہیں آتا, اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بہت مشکل صورتحال ہوگی سیاسی جماعتوں کے لیے, اور بالکل ایک مختلف صورتحال ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ کچھ ایسا ہونے لگا کیونکہ اور اس کو سمجھ آنے میں مشکل اس لیے ہو رہی ہے. یہ ایک تو میں بہت استعمال کرتا ہوں جین زی ہے, یہ جو ساری یہ جو جنریشن ہے, یہ زی جنریشن ہے, یہ ہے. اور دوسرا آپ کے پاس یہ ایک ٹول بھی ہے. یہ آج آپ اگر 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے بند بھی کریں گے تو بیانیہ پھر بھی چلتا رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اطلاعات کے محکمے کو یہ خود بھی سمجھتے ہیں, اطلاعات کا معاملہ آزاد کشمیر میں, چاہے ٹیلی ویژن ہے چاہے کوئی ان کے کوئی ادارے ہیں, وہ درست طور پہ شاید لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں بھی ناکام رہے. تو ظاہر سی بات ہے تبھی جب خلا پیدا ہوا ہے تو ایک جو سوشل میڈیا ہے اس میں ایک بیانیہ بنا ہے اور وہ مقبول ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے اگلے سال کافی مختلف ہوں گے. لیکن ویسے میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, خاص کر کے ان کے جوان ہیں, بہت باشعور ہیں, بہت سارے لوگوں سے مطلب اگر کمپیئر کیا جائے تو بہت باشعور ہیں. یہ ضرور ہے کہ وہ لیڈران ایک جو بحران پیدا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنا نمائندہ چنا ہے, شاید ان کی ہر چیز کو یہ کلٹ کا سچویشن جب آتی ہے, کلٹ کی نظر میں آ جاتا ہے تو ان کی ہر چیز درست نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھمبے بھی جیت جائیں اگلے انتخابات میں. اللہ چلیں, بہت بہت شکریہ درانی صاحب اور منیر صاحب آپ لوگوں کا. خواتین و حضرات, دعا ہے, ہم لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات دوبارہ نہ دہرائے جہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ کھڑے اور شرمندہ ہو رہے ہیں اور فکر مند اور لمحہ فکری ہمارے لیے دوبارہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملات کو اس طرح لے کے جائیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے بیچ میں جو ایک ہم آہنگی ہے, آپس میں ایک پیار ہے, وہ برقرار ہے, اور نہ ہی کوئی نقصان کل پرسوں یا آئندہ ہو. اللہ تعالیٰ شکر نواز میر صاحب اور ان کی ایکشن کمیٹی کو اپنے مقاصد میں تب کامیاب کرے جو اپنے ہمارے اس خطے کے لیے بہتر ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے محافظوں کی, اللہ تعالیٰ ہمارے فورسز کو بھی پروٹیکٹ کرنے میں جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں کامیاب کریں. خواتین و حضرات, کچھ جگہوں پہ آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنا چاہیے, اور کہیں کہیں آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا جو آپ بیانیہ کریٹ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کے خطے کو, آپ کی ماں کو, آپ کی جو زمین ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. یہ سوچیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.